اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى جزاك الله بهترین انداز میں تلاوت کلام پاک کا قاری قلم جناب امینی صاحب اللہ. میری فہرست میں 3 شعراء کرام نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. میں اولاً نافذ دوں گا جناب علی مہدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مولانا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی طرح کی معذرت خواہش گزارش تھوڑا سب بنا کہ آپ لوگ تھوڑا سا قاعدے سے بیٹھ جائیں کیونکہ اور جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. امام علی کے پر چند اشعار سماعت فرمائیں مصاحبی طور سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں ہے غشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. امام علی حضرت عباس کو کیا وصیت دے رہے ہیں؟ عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب
چادر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا، اور چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی۔ آواز بلند علیہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ تھے جناب صالح مہدی صاحب جو مسائل کے آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کر رہے تھے، آپ حضرات سماعت کروا رہے تھے۔ اب میں اسی فیض کے دوسرے شاعر جناب ابو فراق کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے استقبال کے گورا بلند علیہ السلام۔ ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں بسط آہو بکا، بڑکے شبر نے جو چہرے سے کفن باندھ کی، دے کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، خون بابا کی جبیں سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشان
میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلاؤں یہ دل سے، یہ کیسے بتلاؤں یہ غم سے پھٹ جاتا ہے، کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، خون بابا کی جبیں سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مہمان شاعر جناب عارف اکبر وادی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے پیش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے باذل نعرہ استقبال ارشاد فرمائیں۔ ایک بار آواز بلند نہ رہے سر، قبلہ تشریف فرمائیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلع عرض کر رہا ہوں کہ حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، علی کے نام کی تسبیح جو پڑھی ہوئی ہے، حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، علی کے نام کی تسبیح جو پڑھی ہوئی ہے، تھا جو وسیلہ سلیمان کی حکومت کا، تھا جو وسیلہ سلیمان کی حکومت کا، زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، تھا جو وسیلہ سلیمان کی حکومت کا، زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی علی کی دی ہوئی ہے، علی کا تذکرہ
کرنا بھی ایک عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، یہ بات وہ ہے پیغمبر کی جو کہی ہوئی ہے۔ علی کا تذکرہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، یہ بات وہ ہے پیغمبر کی جو کہی ہوئی ہے، یہ بات وہ ہے پیغمبر کی جو کہی ہوئی ہے۔ طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز، طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز کہ مہر عشق علی قلب پر لگی ہوئی ہے۔ طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز، طلب نہ ہوگی سر حشر کوئی دستاویز کہ مہر عشق علی قلب پر لگی ہوئی ہے۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ مہر عشق علی قلب پر لگی ہوئی ہے۔ علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو، علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو، ابھی کتاب میری زیست کی کھلی ہوئی ہے۔ علی کے عشق میں الزام اور لگنے دو، ابھی کتاب میری زیست کی کھلی ہوئی ہے۔ علی کی مدح کی شمعیں جلائی ہیں عارف، علی کی مدح کی شمعیں جلائی ہیں عارف، تبھی تو فکر کی دنیا میں روشنی ہوئی ہے۔ علی کی مدح کی شمعیں جلائی ہیں عارف، تبھی تو فکر کی دنیا میں روشنی ہوئی ہے۔ حیات دانا بدانا میری جڑی ہوئی ہے، علی کے نام کی تسبیح جو پڑھی ہوئی ہے۔ جناب گزارش ہے کہ وہ الگ سے ایک شرط کے لیے چلیے سر، ایک مطلب دو شعر عرض کر رہا ہوں، تابش بھائی کا حکم ہے۔ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ ایک شب کے لیے رک گئے شبیر الگ سے، ایک شب کے لیے رک گئے شبیر الگ سے، لکھنے کے لیے حر تیری تقدیر الگ سے۔ ایک شب کے لیے رک گئے شبیر الگ سے، لکھنے کے لیے حر تیری تقدیر الگ سے۔ دربار لرز اٹھا تھا قدموں کی دھمک سے، دربار لرز اٹھا تھا قدموں کی دھمک سے، اور عابد بیمار کی تقریر الگ سے۔ دربار لرز اٹھا تھا قدموں کی دھمک سے، اور عابد بیمار کی تقریر الگ سے۔ آخری شعر، اور عابد بیمار کی تقریر الگ سے۔ جب قاتل زہرا سے لیا جائے گا بدلہ، جب قاتل زہرا سے لیا جائے گا بدلہ، عباس کو دی جائے گی شمشیر الگ سے۔ جب قاتل زہرا سے لیا جائے گا بدلہ، عباس کو دی جائے گی شمشیر الگ سے۔ ایک شب کے لیے رک گئے شبیر الگ سے، لکھنے کے لیے حر تیری تقدیر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد للہ رب العالمین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صلوات پڑھیں محمد سورہ فصلت کی غالباً آیت نمبر 57 آپ کی سماعت کے حوالے ارشاد احدیت ہے اور جلد ہی ہم دکھانے والے ہیں اپنی نشانیوں کو آفاق میں اور ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ بلا شبہ پروردگار حق ہے۔ فَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ پروردگار ہر شے کے اوپر گواہ ہے؟ سورہ فصلت کی یہ آیت ہے، تذکرہ اللہ کی آیتوں کا اور نشانیوں کا ہے۔ کہیں اگر بتی جل رہی ہے جو آواز کے اوپر جو ہے وہ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی ایک بار نعرہ صلوات نشان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آیات الہیہ زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک، مشرق سے مغرب تک خدا کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو آیات الہیہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں نشانیاں، اور انسان کے نفوس میں بھی، انسان کے وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، سمٹی ہوئی ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ پروردگار عالم نے آنکھیں دی ہیں،
لیکن آنکھیں ہر انسان کی برابر نہیں دیکھتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کتنے نمبر کا چشمہ چاہتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہادی بتاتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کتنا دیکھ سکتی ہیں اور کتنا نہیں دیکھ سکتی. کوئی ہادی اور رہبر بتاتا ہے. یہ جو ڈاکٹر بتاتا ہے ہماری مادی آنکھوں کی دوری کو بتاتا ہے اور نزدیکی کو بتاتا ہے، اور جو روحانی طبیب بتاتا ہے وہ ہمارے باطن کی نگاہوں کی خبر دیتا ہے کہ باطن کی نگاہیں تمہاری کتنی دور تک دیکھ رہی ہیں یا دیکھ بھی رہی ہیں کہ نہیں، اور اگر دیکھ رہی ہیں تو کتنی دور تک دیکھ رہی ہیں. اس لیے کہ ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. ہم نے روٹی دیکھی، یہ روٹی کا ایک لقمہ ہم تک، ہمارے ہاتھوں تک جو پہنچا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ آٹا دکان سے آیا اور اسے گوندھا گیا اور روٹی بنی اور ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اس لقمے کو ہم تک پہنچنے سے پہلے، ہمارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے. زمین کھیتی کے لیے آمادہ کی گئی، بیج اس کھیتی میں ڈالا گیا، گیہوں کی بالیاں لہلہائیں، کسان نے اسے کاٹ کر کے بالیوں سے گیہوں کو علیحدہ کیا، آسمان کی بارش نے اسے زندگی عطا کی، ہے نا، ہواؤں نے اسے لہلہانے کے اوپر آمادہ کیا تاکہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گیہوں میں، اور موسم نے اس میں تغیرات پیدا کیے. گرمی نے اسے پکا لیا اور پکانے کے بعد اب وہ آیا ہے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا، اب وہ روٹی کا لقمہ بن کر کے میرے ہاتھ میں آیا ہے. کچھ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آٹا چکی سے آیا اور روٹی بن گئی، آٹا گوندھا گیا اور روٹی بن گئی. کچھ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی برکتیں ہیں اور نعمتیں ہیں اور خدا کا احسان ہے جو اس ایک لقمے میں پنہا ہے، اس ایک لقمے میں پنہا ہے. ایک نشانی وہ دیکھ رہا ہے کہ جو سطحی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ایک نشانی وہ دیکھ رہا ہے کہ جو دور رس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اور جب دور رس نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اسے لمحے لمحے فضل پروردگار نظر آتا ہے، لمحے لمحے لطف پروردگار نظر آتا ہے، لمحے لمحے عنایات پروردگار نظر آتی ہیں، اور پھر وہ بے ساختہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ تو نے ہماری غذا کے لیے اتنے مرحلوں سے ان غذاؤں کو فراہم کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. تیرا لاکھ لاکھ شکر. جو لوگ نااہل ہوتے ہیں وہ زبان شکر بھی نہیں رکھتے، جو اہل ہوتے ہیں وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل تو پروردگار عالم کی نعمتیں، ہر تمام نعمتیں جو ہیں وہ آیات الہیہ ہیں، نشانیاں ہیں خداوند عالم کی. اور جو نشانیاں ہیں خداوند عالم کی ان میں کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہے کہ جسے چھوٹی کہا جائے یا بڑی کہا جائے. تمام نعمتیں، تمام آیتیں، تمام نشانیاں خداوند عالم کی پاکیزہ اور بڑی ہیں. ہم دعائے سحر میں ایک جملہ پڑھتے ہیں اور وہ کون سا ہے؟ اللہم انی اسألک من آیاتک باکرمہا وکل آیاتک کریمہ. پالنے والے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں من آیاتک باکرمہا، تیری آیتوں سے کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے، اور جو ان آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے
اس کے ذریعے سوال کرتے ہیں، اس کے ذریعے تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر کچھ طلب کرنا ہو تو خدا کی نشانیوں کے ذریعے طلب کرنا چاہیے، خدا کی آیتوں کے ذریعے طلب کرنا چاہیے، اور آیات الہی میں جو سب سے بڑی آیت ہے اس کے واسطے سے طلب کرنا چاہیے۔ اب میں یہاں رک کر کے یہ بات عرض کروں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابھی آپ نے سنا اللہم انی اسألک من آیاتک بأکرمہا، پالنے والے تجھ سے تیری نشانیوں کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ نشانی جو ان تمام نشانیوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، تجھ سے میں اس نشانی کے ذریعے سوال کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ما من آیت الا عند اللہ ہوا اکبر منی، کوئی اللہ کی نشانی ایسی نہیں ہے کہ جو میری ذات سے بزرگ اور برتر ہو۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو میری ذات سے زیادہ بزرگ و برتر ہو، یعنی علی آیت اللہ الاکبر ہے، اللہ کی وہ نشانی، اللہ کی وہ نشانی ہے کہ جس سے بزرگ کوئی نشانی نہیں ہے، اللہ کی وہ نشانی ہے کہ جس سے عظیم کوئی نشانی نہیں ہے۔ علی اللہ کی وہ، دیکھیے ظاہر ہے کہ عام بچے، عام انسان اللہ کی نشانیوں میں سے، لیکن جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں ساری نشانیاں وجود میں آئیں، وہ نشانی کیسی ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما من آیت عند اللہ ہوا اکبر منی، مجھ سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں اللہ کی کوئی نشانی اس کائنات میں نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے، علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا نام ہے۔ میں خاص طور سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ کو احساس ہو، اور پھر ہم ان گویا نشانیوں کے ذریعے کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنا ہے، ہر بندے کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو کوئی آدمی پانی کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی زمین کو دیکھ کر کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، آسمان کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، افلاک کو دیکھ کر کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ گویا دنیا کی ترقی کو دیکھ کر کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تک پہنچا سکے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے کہ جو اللہ تک پہنچانے والی ہو۔ میں ہوں جو براہ راست اللہ تک پہنچانے والا ہوں۔ میری ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ حیرت سے مجھے خدا کہنے لگتے ہیں، حیرت سے مجھے خدا کہنے لگتے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرے اشاروں پر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کے شبہے میں نہ پڑو کہ میں خدا ہوں۔ یہ دیکھو کہ اشارہ میرا ہے، سورج ابھر رہا ہے، لیکن میری پیشانی کس کی بارگاہ میں جھک رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری پیشانی کس کی بارگاہ میں جھک رہی ہے؟ یہ ہے بندگی، وہ اعلیٰ ترین بندگی ہے کہ جو براہ راست خداوند عالم کی ذات تک پہنچاتی ہے، جو براہ راست خدا تک پہنچاتی ہے۔ وہ پہچنواتے ہیں علی اپنے عمل کے ذریعے کہ معبود کون ہے اور عبد کون ہے، بندہ کون ہے اور خدا کون ہے۔ پہچنواتے ہیں، خود اپنے عمل سے پہچنواتے ہیں کہ بندگی کا سلیقہ کیا ہے، اطاعت کا سلیقہ کیا ہے، خدا کو تسلیم کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عجیب و غریب چیز ہے،
ہم کبھی خداوند عالم کی توانائی اور قدرت اور قوت کے بارے میں توجہ کرتے ہیں کہ اس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور بہت ہی قرآن میں تو یہ تذکرہ ہے کہ فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ یہ 6 دن ہمارا دن تھوڑی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم کے جو نزدیک جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سالوں سے کے برابر ہے، بلکہ اس کے بھی سے بھی برتر ہے۔ تو اب یہ دنیا پروردگار عالم نے بنائی، یہ اس کی نشانی ہے۔ کتنا قوی ہوگا وہ، کتنا طاقتور ہوگا۔ اس کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جب قوم لوط کے اوپر اسے بھیجا گیا تو قوم لوط کے 6 بڑے بڑے شہروں کو اس نے اپنے پروں کے اوپر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پلٹ دیا زمین کے اوپر، بلندی کے اوپر لے کر گیا اور پلٹ دیا زمین کے اوپر۔ اور یہ اس کے لیے سخت نہیں تھا، اپنے پروں پر 6 شہروں کو اٹھا کر کے زمین سے آسمان کی طرف بلند کرنا اور اسے زمین کے اوپر پٹک دینا۔ جبرائیل کے لیے یہ بہت مشکل نہیں تھا۔ تو جبرائیل میں بہت قوت ہوتی ہے۔ خدا نے علیہ السلام اپنی قوت کی پہچان کسے بتایا ہے، اپنی توانائی کی پہچان، بہت توجہ سے، اپنی قوت کی پہچان کسے بتایا ہے۔ اب جوشن کبیر پڑھیے، دیکھیے عالم امکان ایک چیز ہے اور عالم وجوب ایک چیز ہے۔ عالم وجوب کی منزل ہے الہی منزل، عالم امکان کی منزل ہے مخلوقات کی منزل۔ خداوند عالم اپنی قوت کا اظہار کسی مثال سے دینا چاہتا ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ خداوند عالم اپنی قوت کی مثال کس سے دینا چاہتا ہے؟ اگر وجوب کی منزل میں کسی ذات سے اپنی قوت کی مثال دینا چاہتا تو وجوب کی منزل میں تو ایک ہی وجود ہے، واجب الوجود، ایک ہی وجود ہے۔ واجب کی منزل میں ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات، تو کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے مثال دی جا سکے۔ تو اب عالم امکان میں کسی ایسے کو انتخاب کیا پروردگار عالم نے جو اس کی قوت کا اظہار کر سکے، جو اس کی قوت کی مثال بن سکے۔ اب جوشن کبیر کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وَهُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِي، ہوا فی قوتِهِ علی۔ جائیے گا آپ جوشن کبیر اٹھائیے گا تو دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کی مثال کس ذات سے دی ہے؟ ہوا فی قوتِهِ علی، وہ اپنی قوت میں علی ہے، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا ذہن قوت علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو ہم تک کیا پہنچو گے؟ ہم تک کیا پہنچو گے؟ ہاں، اگر علی کو سمجھ گئے، علی کی قوت کو سمجھ گئے تو کچھ ہماری قوت کو سمجھ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ فی قوتِهِ علی، وہ اپنی قوت میں علی ہے۔ ظاہر ہے واجب الوجود اپنی مثال کسی ممکن الوجود سے دے رہا ہے، تو اب ممکن الوجود میں عالم امکان کی سب سے پاورفل شخصیت کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ علی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ علی کو سمجھنے کے لیے فتح خیبر کو سمجھیے، خندق کی جنگ کو سمجھیے، اسلام کی مختلف جنگوں کو سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ کہیے کہ علی امیر المؤمنین کی قوت یہ تھی کہ اپنی انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا۔ یہ قوت پروردگار، خود امیر المؤمنین نے کیا فرمایا؟ ما قلعت باب خیبر من قوت الجسدانیہ بل بقوت الربانیہ، میں نے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا اپنے جسم کی قوت سے بلکہ اللہ کی قوت سے اکھاڑا ہے۔
اللہ کی دی ہوئی قوت سے اکھاڑا ہے۔ آیا ہمارے وجود میں یعنی پیکر میں، امیر المومنین کا پیکر ہے، ہمارے ہی جیسا تو پیکر رہا ہوگا، ہیں؟ کوئی الگ سے وجود نہیں ہے۔ باپ کا نام ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے نا، دادا کا نام جناب عبد المطلب ہے، تو ایسے ہی خاندان میں پیدا ہوئے، ہم ان کی نسل میں سے ہیں مثلاً، ہے نا، تو یہی وجود ہے۔ لیکن یہ وجود، اس کے اندر کس قدر توانائی پائی جاتی ہے اگر یہ اپنے آپ کو ذات لا یزال اور لم یزل سے جوڑ دے، یعنی اللہ کی ذات سے جوڑ دے۔ جتنا اللہ کی ذات سے جڑتا رہے گا، جتنا قریب ہوتا رہے گا خدا کی ذات سے، اتنا ہی قوت پروردگار اس کے اندر آتی جائے گی، اتنا ہی قوت پروردگار اس کے اندر آتی جائے گی۔ اس کو گویا اپنے جوانوں کو ہلکی سی مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو پارک میں لے گئے، اپنے بچے اور بیوی خان لے کر کے جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے، پارک میں بچہ آپ کا جو ہے وہ آپ سے دور گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اچانک اسے ایک کتا نظر آتا ہے جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتا جب مثلاً کسی بچے کو دیکھے گا تو بچے کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ظاہر ہے کہ طبیعتاً بچہ بھاگتا ہوا کس کے پاس آئے گا؟ باپ کے پاس آئے گا، اور باپ کے پاس آئے گا تو کیسے کھڑا ہوگا؟ اپنی پیٹھ بابا کی ٹانگوں میں لگا کر کے، اب کتے کی طرف دیکھ رہا تو اس کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی پتلی سی چھڑی ہے اس سے وہ کتے کو جو ہے ہشکار رہا ہے۔ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ یہ طاقت اس بچے میں کہاں سے آ گئی؟ ابھی تک تو نہیں تھی، ابھی تک تو نہیں تھی۔ یہ ابھی تک جو ہے وہ جو کتے کو اس نے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اپنے باپ کے پاس، اور باپ کے گھٹنوں سے، باپ کی ٹانگوں سے اپنی پشت لگا کر کے اب وہ جو پتلی سی چھڑی ہے اسی سے اسی کتے کو کہ جس سے ابھی تک ڈر رہا تھا ہشکار رہا ہے، بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بچے میں توانائی کہاں سے آئی؟ تو آپ جواب دیں گے کہ بچے میں نفسیاتی طور سے باپ کے وجود کی طاقت آ گئی ہے، نفسیاتی طور سے باپ کے وجود کی طاقت آ گئی ہے، اسی لیے یہ بچہ جو ہے اس کے اندر قوت اور توانائی پیدا ہو گئی اور وہ محسوس کر رہا ہے۔ علی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو عام انسانوں میں، عام حالات میں یہ کام کر سکے، نہیں، بلکہ امیر المؤمنین نے فرمایا بل بقوت الربانیہ، میں نے رب پروردگار کی قوت سے باب خیبر کو اکھاڑا ہے، کوئی میرا عظیم کارنامہ نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علی والے علی کی طرح علی کے پروردگار سے متصل ہو جائیں تو انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جس قوم کو علی جیسا رہنما دیا گیا ہو، جس نے عملی طور سے خدا کی قوت کو اپنے اندر سمونے کا نسخہ بتایا ہو، اس کے چاہنے والے دنیا میں ایسے پست اور ذلیل ہو جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان کے اوپر تو علی علی ہے لیکن حقیقتاً علی والے نہیں ہیں۔ اگر حقیقتاً علی والے ہوتے اور علی سے ویسی محبت کرتے جو علی خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہماری دنیا ہمارے قدموں میں بچھی ہوئی ہوتی، دنیا ہمارے قدموں میں بچھی ہوئی ہوتی۔ علی جس طرح خدا سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں علی سے محبت کرنی چاہیے۔ علی درمیان میں رکھے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم براہ راست خدا تک پہنچ نہیں پائیں گے، علی کو درمیان میں رکھ دیا ہے کہ یہ رحمت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے۔ علی سے وابستہ ہوتے جائیں گے اتنا ہی خداوند عالم ہم سے قریب ہوتا جائے گا۔
اور جتنا خدا ہم سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی ہمارے اندر قوت اور قدرت اور توانائی پیدا ہوتی جائے گی. اور تو اور اگر ہم علی سے وابستہ ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی نعمت ہمیں بہکا نہیں سکتی. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ دنیا کی کوئی نعمت ہمیں نہیں بہکا سکتی، اس لیے کہ علی کو بہکا نہ پائی. اگر علی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا ہمیں بھی نہیں بہکا سکتی. بیت المال کا مال تقسیم کرنے کے بعد جھاڑو دیتے ہوئے مولا کہتے ہیں الدنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری، جا کسی اور کو بہکانا، علی تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے. اگر ہم علی سے محبت کر لیں تو کیا ہوگا؟ دنیا ہمیں بھی نہیں بہکا سکتی. جنہیں دنیا بہکاتی ہے ان کے ساتھی شیطان ہوتے ہیں، اور جنہیں دنیا نہیں بہکا سکتی ان کے ساتھی اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں. دو نشانیاں فی الآفاق و فی انفسہم. ہم تمہیں دکھائیں گے، ان لوگوں کو دکھلائیں گے، ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے کائنات میں. اچھا، کائنات کا خلق کرنا آسان ہے کہ انسان کا خلق کرنا آسان ہے؟ پوری کائنات کو جس نے خلق کیا ہو، اور وہ بھی فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی چیز کا ارادہ وہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتی ہے نا. تو اب یہ چیز جو ہے وہ بہرحال کن کی منزل سے نہیں ہے کہ جسے انوار الہیہ کہا جاتا ہے. ارادہ خاص سے الہی ہے کہ جس کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام وجود میں آئے، اور وہ بھی ارادہ محبت بھرا ارادہ ہے. دنیا کو محبت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا، آل محمد کو محبت کی بنیاد پہ خلق کیا ہے. پتہ نہیں آپ حضرات کہاں تک جو ہے میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں. کسی کو محبت کی بنیاد پر خلق کرنا اور کسی کو ایک ہلکے سے ارادے کی بنیاد پر خلق کرنا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات کو ان کے صدقے میں پیدا کیا گیا. ایک آیت کریمہ ہے اور ایک جو ہے حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاخرج به الماء بعد موتها وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آسمان کی اور زمین کی خلقت، دن اور رات کا اختلاف، آنا اور جانا، ہواؤں کا تصریف ہونا جانتے ہیں آپ؟ جی، ہواؤں کا پلٹ کر کے آنا جانا. ایسے ہوائیں کبھی ایک طرح سے ایسے نہیں چلتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اگر ایک جگہ رہے اور ایک ہی رفتار سے رہے، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے حبس کی کیفیت کو؟ ایک حبس ہونا ایسا ہے کہ جیسے کسی ڈبے میں کسی آکسیجن کو بند کر دینا. آکسیجن کتنی دیر تک اس ڈبے میں آکسیجن رہے گی؟ آکسیجن رہ ہی نہیں پائے گی. وہ ڈبے میں زہریلی گیس میں تبدیل ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد. کیوں کیا؟ کیوں ہو گئی ایسی؟ اس لیے ہو گئی ایسی کہ اسے مزید ہوا نہیں ملی. خداوند عالم نے ہواؤں کو تصریف یعنی گرداننا. عربی مدرسے کے اگر کوئی طالب علم ہوں گے تو وہ میزان الصرف میں اس لفظ کا استعمال کہ بار بار دہرانا. ایک لفظ کو
صیغوں میں تبدیل کرنا، تو یہ الٹ پھیر کرنے کا نام ہے تصریف۔ ہواؤں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے اور آکسیجن کو آکسیجن بنے رہنے کے لیے اور انسانوں کے لیے حیات کا ذریعہ بنے رہنے کے لیے خداوند عالم نے ہواؤں کو اس طرح سے چلایا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ سب آیتیں ہیں کس کے لیے؟ دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں، ہواؤں کا مختلف زاویوں سے بہنا، زمین و آسمان کی خلقت، یہ کس کے لیے ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، صاحبان عقل کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اب آئیے ہم ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، وعزتی وجلالی، انہی لفظوں کو دیکھیے، قرآن کی آیت پڑھی میں نے، اب انہی لفظوں کا استعمال یہاں ہو رہا ہے۔ وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب۔ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ انہی چیزوں کو اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، ایک جگہ انہی چیزوں کو محبت آل محمد شمار کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، کتنی دیر ہو گئی بھائی؟ جاوید صاحب بتا دیجئے کتنی دیر ہو گئی؟ نہیں، کتنی دیر میں پڑھا ہوں؟ ارے بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ اب یہ فی انفسہم کا کیا مطلب؟ ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دی ہیں۔ نفسوں میں مرکزی جگہ کیا ہے؟ انسانوں کے وجود میں مرکزی جگہ کیا ہے؟ میرا ساتھ دیجیے، دل۔ دل کو حدیث میں کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ۔ حدیث میں دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیائے بشری، وجود بشری میں، دنیائے وجود بشری میں، انسانی وجود کے اندر جو مرکزی جگہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دل۔ میں نے کہا تھا کہ آفاق کی نشانیاں بھی اکبر نہیں ہیں علی سے، ہے نا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما من آیت ہوا اکبر منی عند اللہ ہوا اکبر منی، کوئی بھی آیت اللہ کے نزدیک مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ آسمان مجھ سے بڑا نہیں، زمین مجھ سے بڑی نہیں، ہے نا؟ یہ کائنات جو پھیلی ہوئی، نہیں آسمان زمین سے نکلیے، کہکشائیں مجھ سے بڑی نہیں ہے، نظام شمسی جو کہکشانوں میں ہے وہ مجھ سے بڑا نہیں ہے نا؟ یہ کوئی بھی چیز مجھ سے بڑی نہیں ہے، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ تو اب یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی آفاق میں، اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی نفس میں۔ نفس کا مرکزی وجود ہے قلب۔ اس قلب کو کعبہ جسم انسانی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ قلب اپنا صحیح کام کر رہا ہے تو انسانی زندگی شاداب ہے، اور اگر صحیح کام نہیں کر رہا ہے، دل کی دھڑکن انکنٹرولڈ ہو گئی ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی ڈاواڈول ہو رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب چلے جائیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اس قلب کو بہترین انداز میں دھڑکنا ہے، اس قلب کو تندرست اور صحت مند ہونا ہے۔ اس کی تندرستی اور صحت مندی کا کیا اصول ہے؟ جسم کو وہ غذائیں فراہم کی جائیں جو بدن کو متوازن کریں، ایسی غذا کھائی جائیں جو نلیوں کو، خون پہنچانے والی نلیوں کو بند نہ کرنے پائے، صحت مند غذا،
اب یہ صحت مند غذا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ کعبہ ایسے مرکز کا نام ہے کہ جس میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ توجہ ہے، کعبہ ایسے مرکز کا نام ہے کہ جس میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ آپ امیر المومنین سے محبت کا ادعا کرتے ہیں، یہ ادعا جو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے نا کہ آپ دل سے مولا کو چاہتے ہیں۔ کوئی ایک کہتا ہے کہ میں آنکھ سے مولا کو چاہتا ہوں، میں زبان سے مولا کو چاہتا ہوں، میں ہاتھوں سے مولا کو چاہتا ہوں، بلکہ سب یہی کہتے ہیں میں دل سے مولا کو چاہتا ہوں۔ یعنی دل وہ جگہ ہے کہ جہاں مولا رہتے ہیں، نہیں توجہ کی، دل وہ جگہ ہے کہ جہاں مولا رہتے ہیں، مولا کی محبت ہے۔ اب یہ دل اس لائق بننا چاہیے کہ جہاں مولا کی محبت ہو۔ اگر جھوٹ ہے تو دل میں مولا نہیں ہے، اگر فریب ہے تو دل میں مولا نہیں ہے۔ یہ سارے احساسات اور جذبات کہاں ہیں؟ دل کے اندر۔ جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، مکاری بھی ہے، عیاری بھی ہے، بربادی بھی ہے، دشمنی بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، یہ سب بھی ہے۔ زبان کے اوپر مولا علی ہے، وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا گھر مولا کے لیے رکھا نہیں گیا۔ نہیں توجہ کی آپ نے، مولا کے لیے رکھا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فریب ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، دغابازی ہے دل کے اندر۔ وہ اس گھر کو کچرا بنا دیا ہے۔ جب کچرا بنا دیا ہے اور گندا گھر بنا دیا ہے تو وہاں کوئی نورانی وجود کیسے آ سکتا ہے؟ لازمی ہے کہ نورانی وجود کے لیے گھر کی صفائی کی جائے، اسے پاکیزہ بنایا جائے، صداقت لائی جائے، طہارت لائی جائے، محبت لائی جائے، انسانیت لائی جائے، شرافت لائی جائے، تاکہ یہ دل پاکیزہ ہو جائے اور علی کی محبت کا گہوارہ بن جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر علی کو لانا ہے اپنے اندر تو اپنے کردار کو ایسا پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنے انداز کو ایسا بنانا پڑے گا جو علی سے ملتا جلتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد علی۔ کردار علی سے ملتا جلتا ہو۔ اگر کردار علی سے ملتا جلتا ہوگا تو آپ علی والے کہلائیں گے، آپ علی والے کہلائیں گے۔ اور اگر علی سے کردار ملتا جلتا نہ ہوگا، مثال کے طور کے اوپر دوسرے کا مال غصب کرنا ہماری عادت بن گیا ہو تو یہ کردار کس کا ہے؟ یہ کردار کس کا ہے؟ انہی لوگوں کا ہے کہ جن کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو لعنت کرنے والوں کا کردار ہم نے اپنا لیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ علی والے ہیں۔ آیا ممکن ہے یہ بات؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہیں؟ لا محالہ قریب نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ راستہ الگ ہے، وہ راستہ الگ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علی کا کردار اپنایا جائے تاکہ انسان علی والا کہلائے۔ یہ علی والا جا رہا ہے، کیسے؟ یہ بہت سچا ہے۔ یہ علی والا جا رہا ہے، کیسے؟ یہ امانت دار ہے۔ یہ علی والا جا رہا ہے، کیسے؟ یہ رحم دل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس اسی کے اوپر ختم کرتا ہوں، اسی کے اوپر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ پیغمبر نے امیر المومنین سے یہ فرمایا، یا علی، اگر کوئی تنہائی میں تمہیں ایسا دکھائی دے کہ جو گناہ کر رہا ہو تو تم کیا کرو؟ میری ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیے۔ اگر تنہائی میں تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو تم کیا کرو؟ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، میں کوئی چیز لے کر کے اس کے اوپر ڈھانک دوں گا۔
ताकि न मैं देखूं न कोई दूसरा देखने पाए वो गुनहगार गुनाह कर रहा है। अच्छा, फिर अगर दूसरी मर्तबा तुम ऐसा ही गुनाह करते हुए उसे देखो, कोई और न देख रहा हो, अगर मजमे में कोई गुनाह कर रहा है तो सज़ा के काबिल है, और अली उसे छोड़ने वाले नहीं, इसलिए कि समाज को गंदगी से नजात देनी है ना, अली उसे छोड़ने वाले नहीं। लेकिन अगर तन्हाई में अली ने देख लिया, या रसूल अल्लाह, मैं कोई चादर अगर मिल जाएगी कहीं से, एक चादर ला करके उसके ऊपर डाल दूँ, कि गुनाह कर रहा है, गुनाह करे, वो जाने, उसका खुदा जाने। फरमाया तीसरी मर्तबा अगर तुम देखोगे, 2 मर्तबा अमीरुल मोमिनीन को ला फता इल्ला अली कहा गया, तीसरी मर्तबा अगर तुम यही देखोगे तो क्या करोगे? कहा मौला मैं अपनी इस रिदा को उसके ऊपर डाल दूंगा, अपने बदन की रिदा को उसके ऊपर डाल दूंगा, तीसरी मर्तबा भी मैं उसे छुपा लूंगा। रसूल खुदा ने फरमाया या ला फता इल्ला अली, अली के जैसा कोई बहादुर और दिलेर नहीं। यहां बहादुरी किस में है? तवज्जो इधर उधर हो गई है। यहां बहादुरी किस में है? ऐब ढांकने में नहीं, तवज्जो हुई। यहां बहादुरी ऐब ढांकने में है, ऐब को जाहिर करने में नहीं है। हमारे मुआशरे में क्या होता है, अगर अकेले में भी किसी को देखते हैं कोई गलत काम करते हुए तो उसे मजमे में तकसीम करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि फलां ये कर रहा था, मैंने ये देखा है कि फलां ये कर रहा था। लेकिन अली ये कहते हैं कि अगर तन्हाई में कोई गुनाह कर रहा है तो उसके ऊपर पर्दा डालो मेरी सीरत के मुताबिक, ताकि खताएं और गुनाहें फैलने ना पाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले ये ज़ात है जिसे कहते हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और ये वो निशानी है कि जो परवरदिगार आलम ने आफाक में भी जितनी निशानियां हैं उससे बरतर बनाई है, और नफ्सों में भी जितनी निशानियां हैं उससे बरतर बनाई है अली की ज़ात। और अली की ज़ात ऐसी मोहब्बत करने वाली, जो रात की तारीकियों में अपने कांधे के ऊपर यतीमों और बेवाओं की ग़िज़ा उठा कर कूफे की गलियों में उन घरों तक पहुंचाता था कि जो इंतज़ार करते रहे होते थे कि कोई आने वाला आएगा जो अपना नाम नहीं बताएगा लेकिन हमारे लिए ग़िज़ा लाएगा, अपना नाम नहीं बताएगा लेकिन हमारे बच्चों के लिए दूध फराहम करेगा, अपना नाम नहीं बताएगा लेकिन हमारी मईशत और हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए आज़ूका फराहम करेगा। लोग ऐसे इमाम से देखें, जुल्म जब अपनी मंजिल को आगे बढ़ाता है, जुल्म जब आगे बढ़ता है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं है कि वो अनासिर और वो अफराद कि जो दुनिया की भलाई के लिए ज़िंदगी बसर करते हैं, आज के माहौल में भी आप देखिए, जो लोग दुनिया की भलाई के लिए ज़िंदगी बसर करते हैं, या उन्हें जेल हो जाती है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये सीरत अमीरुल मोमिनीन और सीरत अहले बैत रही है कि अहले बैत ने नादारों और फ़कीरों की मदद की है और ज़ालिमों ने उन्हें इस दुनिया में जीने नहीं दिया। यही वो मौला है जो आखिरी अय्याम में अपने बेटों से पूछता है, बेटा हसन कितने दिन बाकी रह गए, माह मुबारक के कितने दिन बाकी रह गए, बेटा हुसैन माह मुबारक के कितने दिन बाकी रह गए। अजीज़ों, आखिरी दिन जनाब ज़ैनब के घर मेहमान हैं,
बकौल जनाब उम्म कुलसूम के घर और बकौल जनाब ज़ैनब के घर मेहमान हैं और इफ्तार का वक्त होता है तो बीबी लेकर के आती हैं जौ की रोटी, नमक और दूध लेकर के आती हैं। मौला ग़िज़ा को देखने के बाद कहते हैं, बेटी क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा ने एक साथ 2 ग़िज़ा खाई हों? जनाब ज़ैनब ने चाहा कि नमक सामने से हटा दें। आपने फरमाया, नहीं बेटी, नमक रहने दो, दूध हटा दो। लज्जत दुनिया अली के दिल को गुमराह नहीं कर सकती। अजीज़ो, ग़िज़ा खाई, 2 लुक़मे खाए, बस मुसल्ले के ऊपर आ गए, इबादत में मशगूल हुए और इबादत में मशगूल होते थे। थोड़ी देर के बाद सहन में आते हैं और आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं। कहा, हाँ, यही वो रात है कि जिसका मुझसे वादा किया गया, यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया मेरे हबीब ने। सहर होने लगती है, अजान का वक्त करीब आ रहा है और मौला मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे हैं कि एक मरतबा मुर्गाबियों ने बढ़ के दामन थाम लिया। ये मुर्गाबियाँ तो इस एहसास की हामिल हैं कि मेरा मौला दुनिया से जाने वाला है। वो जालिम कैसे थे जो कत्ल के इंतज़ार में थे। अजीज़ो, बेटी से ये वसीयत की कि अगर इनके दाने पानी का एहतमाम कर सको तो इन्हें रखना, वरना इन्हें आज़ाद छोड़ देना, ये अपना आज़ूक़ा खुद से तलाश कर लेंगे। दरवाज़े से गुज़र रहे थे कि जंजीर दर कमरबंद से उलझ गई। आवाज़ दी, अली आने में जल्दी करो, आने में जल्दी करो, दुनिया तुम्हें रोक रही है। घर से बरामद हुए, मस्जिद कूफा में दाखिल हुए, सोने वालों को जगाया और माज़ने के ऊपर गए। अली की अजान की आवाज़, आखिरी आवाज़ कूफे की फ़ज़ा में गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। माज़ने से नीचे आए और मेहराब इबादत में खड़े होकर के इबादत शुरू की। इबादत करते जाते हैं, रुकू किया, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। सजदे से अभी सर उठाया था कि इब्न मुलजिम की ज़हरालू तलवार फ़र्क़ मुतहर के ऊपर वहाँ लगी जहाँ मरहब की तलवार लगी थी। अज़ादारों, एक मरतबा सर पकड़ करके बैठ गए। आवाज़ दी, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अली के मुंह से ये आवाज़ निकली। उधर जिब्राइल का नौहा फ़ज़ाओं में गूंजने लगा, लतहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। कद कुतिला अलीयुल मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा कत्ल कर दिए गए। हसन हुसैन घर से बरामद हुए, दौड़ते हुए मस्जिद कूफा में पहुँचे। देखा बाप की ये हालत है, खाक उठा उठा करके ज़ख्म पे डाल रहे हैं। ए बेटा हसन, नमाजियों की नमाज तमाम करो, मैं बैठे बैठे नमाज पढ़ लेता हूँ। और एक मरतबा जब नमाज तमाम हुई, एक गिलीम में कंबल में लपेट करके उस इमाम अली इब्न अबी तालिब को लेके बैतुल शरफ में गए। जो लोग ज़ियारत के लिए जा चुके हैं वो जानते हैं मस्जिद कूफा से मौला के घर का फासिला कुछ नहीं है, लेकिन इसी फासिले में जो हुजूम रो रहा था उसमें तारीख ये बताती है हुसैन इतना रोए थे कि पलकें ज़ख्मी हो गई थी। हुसैन इतना रोए कि पलकें ज़ख्मी हो गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रोते हुए देखा, आवाज़ दी, मेरे लाल मत रो, तुम ही अब सरपरस्त हो इस ख़ानदान के, अपने आंसुओं को न बहाओ। हुसैन मेरे लाल मत रो। बेटों को मना किया। बैतुल शरफ में ये गलीम में लपेटा हुआ गोया जनाजे की कैफियत में ले आया गया जसद अमीरुल मोमिनीन।
اس جگہ لٹایا گیا آپ کو جہاں آپ نماز پڑھتے تھے. اب اس منزل میں بیٹیاں آئیں، عزیز آئے. جب بیٹیوں کو دیکھا، جو باپ حسن و حسین کو روک رہا تھا کہ بچوں مت رو، جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا بے ساختہ رونے لگے. اے مولا، ارے آپ زینب کی رلائی پر کیوں رو رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ آواز دے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے. ارے یہی زینب ہے 20 سال کے بعد بے مقنع چادر اونٹ کے اوپر لائی جائے گی، واہ علیہ کا نعرہ بلند کر رہی ہوگی. جزاکم ربکم. بس آخری بات اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیزو، یہ حکمت امام حسن مجتبیٰ تھی. منافقین کا یہ پروگرام تھا کہ علی کی قبر جہاں بھی مل سکے علی کو قبر سے نکالا جائے اور لاش کی بے حرمتی کی جائے. حکمت امام حسن علیہ السلام تھی کہ جنازہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ کہاں لے جایا گیا. ایک مرتبہ یہ وصیت کی گئی، امیر المومنین نے وصیت کی تھی، بچوں میرے جنازے کو پیچھے سے کاندھا دینا، میرے جنازے کو کاندھا دینا، آگے سے نہ اٹھانا. آگے سے کون کاندھا دینے والا تھا؟ جبرائیل تھے، میکائیل تھے، پیچھے حسن و حسین تھے. جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، جنازے کی شکلیں بنا کر کے متعدد جگہوں کے اوپر بھیج دیا، لیکن رات کی تاریکی میں علی مظلوم کا جنازہ نجف کی وادی میں لے آیا گیا. ایک چلتے چلتے جنازہ ٹھہر گیا، وہاں حسن مجتبیٰ بیٹھے، زمین ہٹائی، علی کی وصیت کے مطابق ایک قبر نمودار ہوئی. اس قبر میں ایک تختی لگی ہوئی تھی کہ جس کے اوپر لکھا تھا یہ قبر ہے جو طوفان نوح سے پہلے نوح نبی نے اپنے لال علی کے لیے بنائی. جزاکم ربکم. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس آخری لفظیں اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے اپنے ہاتھوں سے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دونوں طرف سے اٹھا کے بابا کا جنازہ قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد وصیت کے مطابق قبر کے اوپر ایک چادر ڈال دی. ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی، قبر کے اوپر چادر ڈال دی گئی. کچھ دیر کے بعد حسن مجتبیٰ نے سرہانے سے چادر جو ہٹائی تو دیکھا رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء بیٹھے ہوئے آئے ہیں، آدم آئے ہیں محمد مصطفیٰ کو پرسہ دینے کے لیے، نوح محمد مصطفیٰ کو پرسہ دے رہے ہیں، ابراہیم محمد مصطفیٰ کو پرسہ دے رہے ہیں، تمام انبیاء پرسہ دے رہے ہیں. ادھر حسین نے پائتی سے چادر ہٹائی، دیکھا مادر گرامی بالوں کو کھولے ہوئے اپنے شوہر کے پائتی بیٹھی ہے، نوحہ کر رہی ہے. حوا پرسہ دینے آئی ہے، آسیہ پرسہ دینے کے لیے آئی ہے، بیبیاں پرسہ دینے کے لیے آئی ہے. حسین و علیہ